آج پہلی دفعہ اتنے بڑے تحریک انصاف کے اجتماع کی اندر کی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا نیوز کے نمائندہ خصوصی وقار علی سید موجود ہیں۔ وقار، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ بڑی اہم آج بیٹھک ہوئی ہے، پہلا اجلاس ہے جب تمام تر سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اپنے سارے پروونسز سے اکٹھے ہو کے ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ کتنی دیر کی یہ میٹنگ تھی اور اس کے اندر کیا فرکشن تھی؟ were there any fireworks؟ دیکھیں، یہ جو میٹنگ تھی نا، یہ بیسیکلی تو ایک یعنی پی ٹی آئی یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی نا کہ ہم ایک ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر پی ٹی آئی کی آپ کور کمیٹی کی میٹنگز کے بارے میں پوچھیں یا سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کے بارے میں پوچھیں تو وہ بڑی ایک نان پروڈکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جب بھی ہم نے کسی سے پوچھا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے سورسز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے پہ غبار نکالتے ہیں، مطلب بڑا آسان طریقہ ہے نا، وہ جو پنجاب والے ہیں وہ کے پی والے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو آج جو میٹنگ تھی یہ کوئی اس سے زیادہ الگ نہیں تھی۔ آج جو اسپیسیفکلی ہوا ہے اس میں یہ کہ جیسے عامر ڈوگر صاحب ہے، انہوں نے وہ لیٹر کی بات کی۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا اور ایک وہ لیٹر ابھی تک اس کو آن نہیں کیا گیا، لیکن اس کو بڑا ڈسکس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ راستہ نکالیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے اور جو حکومت ہے ان دونوں سے بات کریں۔ اسی طرح جو آج عامر ڈوگر نے شاہ محمود قریشی کا خط لہراتے ہوئے کہا ہے کہ راستہ نکالیے، یعنی کہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھیے، ایگزیکٹلی ہٹ دھرمی ختم کیجیے۔ ایگزیکٹلی تو آج جو میٹنگ تھی اس میں جیسے شاہد خٹک ہے، جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، ہمارے خلاف ٹویٹس ہوتی ہے، ہم کسی کے گھر سے نہیں کھاتے۔ اسی طرح جو انہوں نے کس کو ٹیک آن کیا ہے شاہد خٹک نے؟ یعنی انہوں نے ٹارگٹ تو علی امین کو کیا بیسیکلی نا، کیونکہ وہ ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کوارٹ سے ان کا تعلق ہے، اور دوسری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی کیوں ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ کیا چاہ رہے تھے یا مسئلہ کیا ہے انہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نکلتے نہیں ہیں، خان اندر ہے۔ ہوا کیا اس سے پہلے ہوا کیا؟ اس سے پہلے ہوا یہ آپ کو پتہ ہے جو شاہد خٹک ہو گیا، مینا، سہیل خان، یہ سارے آئی ایس ایف کے لڑکے یعنی اسٹوڈنٹ ونگ سے ہیں۔ یہ جو پچھلے ویک میں ان کے جو مینا خان اور سہیل یہ لوگ آئے یہاں پر اڈیالہ کے بائے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ یعنی ان سے لڑ پڑے کہ جی آپ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ پریشر تو وہ فیل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مطلب یہ کہ ہمارے سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی ورچوئل میٹنگز ہوتی ہے وہاں پہ یہ زیادہ تر یعنی وہ سائلنٹ گائے والا ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے فنڈز بھی لینے ہوتے ہیں۔ حالانکہ علی امین نے ان کو بڑا انٹرٹین بھی کیا اس بارے میں، مگر آج کھل کے بولے ہیں۔ آج وہ کھل کے بولے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک اچھا، پریشر جماعت بڑھتا میں جا رہا ہے۔ فیصلے کون لے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ایشو اٹھا ہے کہ who is making the decisions، اور بجٹ کس طرح پاس کر لیا مشاورت کے بغیر عمران خان سے، یہ ایشو اٹھا ہے آج؟ بالکل، دیکھیں پہلی جو چیز یہ ہے کہ علی محمد خان نے بھی یہ کوسچن ریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے مل کے آپ نے بجٹ اپروو کرنا ہے تو آپ نے ساری صوبوں سے پہلے کیسے اپروو کر لیا؟ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ آپ کو بڑی فرنٹ فٹ پہ نظر آتی ہے، لیکن جو ان کے فیصل آباد سے نثار جٹ جو ایم این اے ہیں، انہوں نے بڑی کھل کے تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی جو علیمہ خان صاحبہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی مائنس والی، اور انہوں نے ہمیں ڈیفینسو کر دیا، اور اس کے بعد جی ہم وضاحتیں دے رہے ہیں۔ مجھے ایک اور اہم ترین، تو یہ تو اندر کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کھل کے باتیں ہوئی، بلکہ میں کسی کا گھر کا نہیں کھاتا، میں کسی کو جواب دینی ہوں، یہ بھی کسی کے الفاظ تھے۔ شاہد خٹک نے کہا ایگزیکٹلی، اس نے ایون کہا، اس نے کہا علی امین کے گھر سے نہیں کھاتا۔ اچھا، نام لیے، وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا، منہ کے اوپر بولے یہ بات، یعنی یہ فائر ورکس ہوئے ہیں ہوئے۔ یعنی اب دیکھیں نا، گو کہ بائی دی وے عمران خان نے بڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کے پی ہاؤس کے اندر آپ بلائیے اور پنجاب کی پوری لیڈرشپ کو بلائیے، کرتے کرتے سال سے اوپر گزر گئے، اب اکٹھے ہو کے سارے بیٹھے ہیں۔ سینٹ کی 13 سیٹیں بھی ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہیں، کے پی کے اندر بھی آپ کی 12 سینیٹرز نے آنا ہے، اور پنجاب سے بھی ایک ہے۔ یہ جو اگلے چیف جسٹس بنے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، اس کا کیا لنک ہے اس تمام تر معاملے سے؟ دیکھیں جو یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اپروچ کی پشاور ہائی کورٹ کو، ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، پھر الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا، اس کے بعد ایک بینچ بنا۔ اس بینچ میں 2 لوگ بڑے اہم تھے، ایک جسٹس آنریبل جسٹس ہے ابراہیم اشتیاق صاحب، وہ چیف جسٹس وہ سپریم کورٹ پر موٹ ہو گئے، اور جو عتیق شاہ صاحب ہیں جو کل وہ بنے ہیں، اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے واپس وہ سیٹیں وہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ